अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम पूरी दुनिया के साथ और बड़े जोश व खरोश के साथ आज हम ईस्टर मना रहे हैं। जब हम ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर से पहले 40 दिन के हमारे रोज़े थे और इस साल डायसिस में हम इस साल को तालीम, हुनर और तरबियत के साल के तौर पर मना रहे हैं। एजुकेशन, वोकेशन एंड फॉर्मेशन। जो इंसान जितना भी इल्म हासिल कर ले, जब तक उसकी तरबियत ना हो वो इल्म उस वक्त तक जहन तक रहता है, रूह पर नहीं उतरता, यानी दिल पर नहीं उतरता। इसलिए रोज़ों के इन दिनों में हमने 6 हफ्तों का प्लान किया और इन 6 हफ्तों में हमने सबसे पहले खुदा से दुआ की। क्या खुदा, जिस तरह से आजकल पूरी कायनात में हर तरफ बहार आ रही है, दरख्त अपने पत्ते गिरा रहे हैं, ऐ खुदा हमें भी फजल दे, हम भी इन पत्तों की तरह दरख्तों से सीखें। दरख्तों ने अपने पत्ते गिरा दिए हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं। ऐ खुदा हमें भी फजल दे कि हम अपनी आदतों और सोचों को, जो हमारी रूहानी ज़िंदगी में रुकावट बन रही है, हम उनको गिरा सकें। जिसके लिए हमने सबसे पहले हफ्ते में अपनी आँखों की रूहानियत को ठीक करने का खुदा से फजल मांगा। क्या खुदा हमारी आँखों की रूहानियत को ठीक कर, ताकि हम अपनी आँखों से हर इंसान को प्यार की निगाह से देख सकें, इज़्ज़त दे सकें, उसका एहतराम करें और ये समझे कि खुदा ने मुझे नेक इंसान पैदा किया है। खुदा खुद प्यार है, खुदा खुद मोहब्बत है। उसने भी हमें, मुझे, आप सबको प्यार और मोहब्बत के साथ और प्यार के लिए ही बनाया है। और इसलिए जब हमारी आँखों में हर एक का एहतराम होगा, इज़्ज़त होगी, तो हम दूसरों को प्यार कर सकेंगे। खुदा ने जब सारी कायनात बनाई तो खुदा ने कहा सब कुछ अच्छा है। खुदा ने देखा, कहा सब कुछ अच्छा है। इस पूरे हफ्ते के दौरान हमने भी यही कोशिश की, क्या खुदा हमारी आँखों के सामने अगर नफ़रत की दीवार है या हसद की झिल्ली है या गुस्सा है, हमें खुदा अपनी आँखों से इन चीज़ों को दूर कर सकें। या तासुब है और सिलेक्टिविटी है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है। हमने पूरा हफ्ता एक कोशिश की कि हम ये अपना और पराया, गैर या दुश्मन, इसको हम अपनी आँखों से हटा सकें और हर एक को प्यार की निगाह से देख सकें, इज़्ज़त की निगाह से देखें। दूसरे हफ्ते में हमने प्लान किया, रोज़ों के दूसरे हफ्ते में, क्या खुदा मेरी आँखों की, कानों की रूहानियत को ठीक कर, ताकि मैं अच्छा सुनूं। और हमने फ़ैसला किया कि हम अपने अपने घरों में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहाँ पर हमारे घर में किसी की कोई बुराई नहीं होगी, कोई बदनामी नहीं होगी, किसी की चुगली नहीं लगेगी। और हमने पूरा हफ्ता खुद भी किसी की ना चुगली सुनी, ना बुराई सुनी, और अपने बच्चों को भी यही सिखाया और घरों में एक नया माहौल कायम किया। इस तरह से रोज़ा और रूहानियत ये चलती रही, तरबियत होती रही कि रोज़ा क्यों रखना है, रोज़ा और उसकी तरबियत साथ साथ। फिर हमने ये कहा कि तीसरे हफ्ते में हमने ये प्लान किया कि तीसरे हफ्ते में हम अपनी ज़ुबान की रूहानियत भी ठीक करेंगे, यानी जो देखेंगे और सुनेंगे उसको ज़ुबान से अदा करेंगे। तो अगर हमने अच्छा देखा, अच्छा सुना, अच्छा ही बोलेंगे। तो हमने अच्छी बातें कहने का अहद किया और हमने वो तमाम बातें जो हम पहले किया करते थे वो सारे पत्ते गिरा दिए। खुदा से दुआ की, क्या खुदा हम रोज़ा भी पूरा हफ्ता रखेंगे, अपनी ज़ुबान को ठीक करेंगे। अगर मेरी ज़ुबान किसी की चुगली लगाती थी तो अब चुगली नहीं लगाएंगे, किसी की बदनामी करती थी तो अब बदनामी नहीं करेंगे। और हमने अपनी आँख की, अपने कानों की, अपनी ज़ुबान की तरबियत शुरू की और इस तरबियत से खुशी का सफ़र शुरू हो गया। क्या खुदा तो कितना अजीम है, तो इंसानों को खुशियाँ देता है। और रोज़े हमारे बरकतों का वसीला बन गए और रोज़े जल्दी से गुजरने लगे। और फिर चौथे हफ्ते में हमने दुआ की, क्या खुदा मुझसे गुस्से का पत्ता गिरा दे,
کہ اگر میں کسی کو دیکھ کر غصے میں آتا ہوں یا باتیں مجھے اریٹیٹ کرتی ہیں، پہلے ہم دوسروں پر الزام لگاتے رہے کہ یہ مجھے اریٹیٹ کرتا ہے، یہ مجھے غصہ چڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا۔ اب ہم سمجھ گئے کہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری اپنی وجہ سے جو بھی ہوا۔ تو ہم نے غصے کو دھیما کرنا شروع کیا، غصے کی جگہ پر صبر کا پتہ خدا سے مانگا، اور صبر کے پتے نے ہم میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ غصے کو ہم نے سمجھنا شروع کیا کہ غصے کا زہر سب سے پہلے خود کوئی کھاتا ہے، تو اس کو ہم نے کنٹرول کیا۔ اور اس ہفتے کے دوران چوتھے ہفتے میں بے شمار لوگوں نے بتایا کہ جن کو پہلے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی، یا گھر میں اکثر چڑچڑاپن تھا، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے غصے کی جگہ پر ابھی صبر کا پتہ خدا سے مانگ لیا۔ اور ہم نے پھر 5ویں ہفتے میں ہم نے عہد کیا کہ اب ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ تو یہ ہفتہ 5واں ہفتہ بہت ہی خوبصورت ہفتہ تھا، نہ حسد نہ نفرت۔ اور ہم نے 6 ہفتے میں دیکھا کہ یسوع مسیح اب یروشلم میں داخل ہو رہے، لوگوں نے والہانہ انداز پر یسوع کا استقبال کیا، کھجوروں کا اتوار منایا گیا، اور کھجوروں کے اتوار میں ہم نے بھی یسوع کے ساتھ یروشلم میں وقت گزارا کہ ہم یروشلم میں ہی یسوع کے ساتھ رہیں گے اور خوش رہیں گے۔ یروشلم کے لوگوں نے یسوع کے لیے خوشی کے ترانے گائے، کھجوروں کی ٹہنیاں ہلا ہلا کر یسوع کا استقبال کیا۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے کہ یسوع مقبول ہوتے جا رہے ہیں، یسوع کو کہا اپنے لوگوں سے کہہ کہ چپ رہیں۔ یسوع نے کہا کہ اگر میں انہیں کہوں بھی تو آج تو پتھر بول اٹھیں گے کہ میں کون ہوں۔ عزیزو، آج جب ہم پاک ہفتے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ بے شمار لوگوں کے دل نرم ہو گئے، جو پتھر دل تھے وہ بھی نرم ہوئے، اور انہوں نے یسوع کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور یسوع کو اپنا بادشاہ مانا، تسلیم کر لیا کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ عزیزو، ہم یسوع کے ساتھ چلتے چلتے ہم نے پھر پاک جمعرات منائی۔ پاک جمعرات، پاک جمعہ اور پھر ایسٹر، اسے ہم کہتے ہیں پاشکائی بھید۔ یہ پاشکائی بھید ہے، یہ پاسکل مسٹری ہے کہ جمعرات کو ہم نے یسوع کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور یسوع نے آخری کھانا کھاتے وقت یسوع مسیح نے روٹی لی اور کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ اسی طرح سے ہی پیالہ لیا اور کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بتایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ایک ایسا سفر شروع کرنا ہے جس میں خدا کی وفاداری ہوگی، موت ہوگی، مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن جو خدا سے وفادار رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو کہا کہ لو پیو، یہ میرا خون ہے، یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ وفاداری کا خون ہے، اسے لے لو، اسے پیو، تمہاری نسوں میں بھی، تمہاری رگوں میں وفاداری کا خون اب چلے گا، تم میرے ہو گئے ہو۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو اپنی کہانت میں شامل کر لیا، نئے عہد کے کاہن۔ اس آخری کھانا میں یسوع مسیح نے پاک شراکت کا ساکرامنٹ بھی مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کو اپنی کہانت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوئے اور کہا کہ میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، تم بھی اسی طرح سے ہی کیا کرو، تم بھی خدمت کیا کرو۔ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں۔ اس ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پھر گتسمنی کے باغ میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس دعا میں بہت خوبصورت بات آتی ہے کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع کو گرفتار کیا جاتا ہے، یسوع کو دکھ دیا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ یسوع المسیح کو 6 دفعہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، 3 دفعہ رومی عدالت میں اور 3 دفعہ یہودیوں کی عدالت میں۔
لیکن کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ پھر بھی ستانے والے، حسد کرنے والے، نفرت کرنے والے اور غصے سے بھرے ہوئے یہ لوگ پلاطس کو کہتے ہیں کچھ بھی ہو اسے صلیب دے۔ پلاطس کہتا ہے کہ میں نے اس میں کوئی قصور نہیں دیکھا، اسے صلیب کیوں دینی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ برابا کو بھی چھوڑ دے۔ پلاطس پھر پانی میں ہاتھ دھو کر کہتے ہیں میں اس کے خون سے پاک ہوں، تم جانو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ جو یسوع مسیح سارے دکھ سہتے ہوئے، لوگ یسوع کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، لیکن یسوع اتنا ہی خدا باپ کی محبت میں، خدا کے ساتھ وفاداری میں بڑھتے جاتے ہیں اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اور اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کلوری پر تھے، صلیب پر تھے، تو ایک شخص نے یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا۔ اتنی اذیت، اتنے دکھ سہنے کے بعد آپ اندازہ کریں کوئی شخص پسلی میں نیزہ مارے تو کیا حال ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح نے پھر بھی سب کے لیے دعا کی، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ غصے سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی عقل پر غصے نے پردہ ڈال دیا ہے، اے خدا انہیں معاف کر۔ جو یسوع مسیح سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے باپ سے رشتہ اور مضبوط کرتے ہیں، وفاداری کا رشتہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تمام ہوا، اور یسوع مسیح اپنی جان دیتے ہیں۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن جو نیک شاگرد تھے وہ آتے ہیں، یسوع کو صلیب پر سے اتارتے ہیں، یسوع کو کفن بھی پہناتے ہیں، یسوع کو دفناتے بھی ہیں۔ اس کے بعد لوگ سوچ رہے ہوں کہ کبھی کیا ہوگا، سب مایوس، پریشان۔ یہودی خوش تھے کہ انہوں نے اس مسیحا کو جو زندگی دیتا ہے، لیکن ان کے لیے مشکل بات بن گئی تھی، حسد تھی، نفرت تھی، وہ یسوع کو دفنا کر، اذیت دے کر خوش تھے، جا کر آرام کر رہے ہوں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار خواتین یسوع کی لاش پر خوشبوئیں لگانے کے لیے آتی ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں، وہ ایک عجیب ماجرا دیکھتی ہیں کہ یسوع کی قبر پر رکھا ہوا بھاری پتھر ایک طرف لڑکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ان خواتین کو کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ جی اٹھا ہے، دیکھو قبر خالی ہے، خالی قبر دیکھو، اور جا کر اس کے بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ جی اٹھا ہے، زندہ کو مردوں میں نہ ڈھونڈو۔ وہ خوشی سے چل پڑتی ہیں، جا کر شاگردوں کو بتاتی ہیں۔ عزیزو، آج ہم یسوع کے جلالی جھوٹنے کی عید مناتے ہیں۔ یہ ہے پاشکائی بھید، یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا، یسوع مسیح کا اذیت برداشت کرنا، اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ عزیزو، کوئی اور شخص مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، ہمارا خداوند یسوع مسیح جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے، یسوع مسیح جی بھی اٹھے ہیں، وعدہ بھی کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزو، یسوع آپ کے، یسوع میرے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور یسوع چاہتے ہیں کہ ہم بھی یسوع کے ساتھ جی اٹھنے کا تجربہ کریں۔ یسوع چاہتے ہیں ہم بھی اپنے دکھوں کی قبر سے باہر آ جائیں، ہم بھی غصے کی قبر سے باہر آئیں، ہم بھی نفرت کی قبر سے باہر آئیں، جی اٹھنے کا تجربہ کریں۔ عزیزو، ہم نے روزوں کے دنوں میں پرہیزگاری کے کام کیے، نیک کام کیے، یہ کام جاری رہے۔ ہم نے نئی عادتیں اپنائیں، نئی سوچیں اپنائیں، نئی رویے اپنائے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف میں فرد واحد آج بھرپوری کی زندگی گزارتا ہوں، ہمارے پورے گھرانے، بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے روزے رکھے، آنکھوں کی روحانیت ٹھیک کی، کانوں کی روحانیت ٹھیک کی، زبان کی روحانیت ٹھیک کی، گھروں میں ایک نیا ماحول قائم کیا، خوشگوار ماحول، روزہ رکھا اور روحانی ماحول قائم کیا، اور روحانی ماحول قائم کرنے سے گھروں میں ایک نیا ماحول قائم ہو گیا، یعنی خوش مزاج، خوشگوار ماحول اور خوش مزاج بچے۔ عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں
किसी की कोई बुराई ना करें, चुगली ना लगाएं। बच्चों को भी ये सिखाएं कि कोई ये तरबियत का साल है कि किसी से नफ़रत ना करें, किसी को बुरा ना कहें, अपनी आँखों में किसी के लिए बुरा ना रखें, हर एक को मिलें, हर एक को मिले, आज़ादी के साथ मिले, खुशी के साथ मिले। और यूं ऐसा घर में माहौल बनाएं कि ये बच्चे खुशगवार माहौल होगा तो खुश मिजाज बच्चे। वरना हम देखते हैं आज दुनिया में जहाँ पर घरों में बुराइयां होती हैं, परेशानियां हैं, दुख की बातें होती हैं, वहाँ बच्चे दुखी दुखी बच्चे, सहमे सहमे बच्चे और मुर्दा से बच्चे हैं। फैसला आपने और मैंने करना है कि हमने अपने इन बच्चों को खुश मिजाज बच्चे बनाना है या दुखी दुखी और परेशान बच्चे बनाना है। आए हम ईस्टर के मौका पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, उन ख़वातीन को, वो ख़ुसूसी तौर पर जो यीशु को मुर्दा देखने के लिए आई थी, जब उन्होंने यीशु को ज़िंदा देखा और यीशु ने कहा कि मेरे भाइयों को जाकर बताओ, खुशखबरी बताओ, यीशु मसीह ने उनको रोका नहीं है, मिशन जारी किया है, आगे भेजा। जो यीशु आज हमें भी भेजते हैं कि जाकर मेरे भाइयों को बताओ, वो लोग जो परेशान हैं, जो घबराए हुए हैं, जो मायूस हैं, उनके अंदर ज़िंदगी की एक नई किरण पैदा करो ताकि वो जोश और जज्बे के साथ जिएं, अज़मत के साथ जिएं और अपनी मसीही शनाख्त के साथ जिएं। जो आप सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। खुदा आपको बरकत दे ताकि आप इस साल ये एजुकेशन, वोकेशन और फॉर्मेशन, तरबियत के इस साल में अपने घरों में नई तरबियत पैदा करें, माहौल बनाएं, खुश मिजाज बच्चे, खुश मिजाज घराना बनाएं ताकि आपके बच्चे अपने घर में हों, स्कूलों में हों, अदारों में हों, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ हों, वहाँ पर ये खुश मिजाज रहें, खुशगवार माहौल कायम करें और जिससे मसीह को जलाल पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीले से। आप सबको 2023 का ईस्टर मुबारक हो। आए हम यीशु के साथ जी उठने का तजर्बा करें। आप सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हो।